اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے، اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے، جی پاکستان سے سوال ہے، میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے، اس نے 3 سال پہلے رشتہ بھیجا تھا، لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا۔ میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں۔ جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے، رونا شروع کرتی ہے۔ میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا۔ ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گاں۔ عام بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں۔ بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں، گھر میں رکھا کریں ان کو۔ یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں۔ بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس پہ، خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے، اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں، لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا جہاں یہ چاہ رہی ہیں، تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے عقائد ہیں، بہت سارے ان کے مسلک ہیں، ان کے نظریات ہیں۔ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں۔ کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برا بلا نہیں کہتے، صرف حضرت علی کو حضرت ابو بکر پہ فضیلت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں۔ کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہو، ادارے سے رابطہ کریں۔ جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ، یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں، یا دارالعلوم کرنگی چلی جائیں، یا جامعہ رشید چلی جائیں۔ وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ عقائد ہیں۔ اس کے بعد وہاں سے فتویٰ لیں آپ۔ تو علی اطلاق اس بارے میں میرے لیے فتویٰ دینا بہت مشکل ہے۔ تو یعنی جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتویٰ لیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ہم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو پڑھنے کی اجازت تو دیتے ہیں اور ان پر نظر نہیں رکھتے کہ وہ اچھی طرح پڑھ رہی ہیں کہ نہیں پڑھ رہی۔ تو اگر کل کو کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان کی ذمہ داری کے ساتھ ان کو چھوڑ کے آنا چاہیے اور لے کر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر لڑکی ہی ایسی ہے، بہت لڑکیاں ہیں جو اچھی ہیں۔ جیسے کہ یہ لڑکی نے جو بات ہے صاف صاف اپنے گھر والوں کو بتا دی ہے کہ یہ بات ہے۔ وہ اور بھی بہت سی ایسی ہیں، ان کو ہم برا بھلا تو نہیں کہیں گے، جو جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لڑکی کی رضامندی شادی سے پہلے پوچھ لینی چاہیے کہ کہاں اس کی رضامندی ہے۔ پر اب وہ لڑکا شیعہ ہے تو انہیں چاہیے کہ اگر شیعہ ہے تو شیعہ میں بھی بہت کیٹیگریز ہیں۔ کچھ بہت اوپر لیول کے ہیں جو صحابیوں کو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ وہ گالیاں وغیرہ نہیں دیتے۔ ان میں بھی ڈیفرنٹ کوالٹیز ہیں۔ انہیں چاہیے کہ جو کوئی مفتی ان کے گھر کے قریب کوئی بھی ادارہ ہے تو ادھر جا کر فتویٰ لے لیں، اس کو اس کی ڈیٹیل بتا دیں کہ وہ یہ ہے، اس کا سارا کچھ بتائیں، پھر جو ہوگا اس کے مطابق کر لیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔